बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के 9:30 जो है वो बज रहे हैं, तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उस पर कुछ तबसरा कर लेते हैं। सबसे पहली खबर है और दरख्वास्त है DG ISPR से। उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा था कि देखें जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब जंग हुई तो हमने जो है वो ट्विटर खोल दिया और तमाम जो है वो हमारे चैनल्स वो बात करते रहे। उन्होंने डिफेंस किया जो है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अफवाज का, लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया ने चैनल्स बंद कर दिए। इंडिया ने कई अपने लोगों के भी चैनल्स बंद किए और कई पाकिस्तानियों के भी चैनल्स बंद किए। यानी ये बिद्दत शुरू किसने की? ये लानती और उस ठग मोदी ने जो है वो शुरू की। आज अब्बास शाह नाम देखें, ये मैजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालांकि इनका दायरा इख्तियार जो है वो पूरी दुनिया तो नहीं बनती, क्योंकि यूट्यूब आप जानते हैं, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी दुनिया में है। जब भी आप यूट्यूब पे जो है ना वो पब्लिक करते हैं अपनी वीडियो, तो वो पूरी दुनिया में घूम जाती है। ये अलहदा बात है कि कोई देखे या न देखे, लेकिन वो इंटरकॉन्टिनेंटल बन जाती है। तो अब्बास शाह साहब ने क्या किया? अब्बास शाह साहब ने FIA की शिकायत पर 27 यूट्यूब चैनल जो है वो बंद कर दिए। और इसमें मज़े की बात क्या है? इसमें एक तो मज़े की बात ये है कि ये उनका दायरा इख्तियार है कि वो यूट्यूब को जो है ना वो डायरेक्ट करें या डिक्टेशन दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी एक यूट्यूबर को जो है वो नहीं बुलाया गया। यानी वो बुलाते ना, सदीक जान को बुलाते, इसके अलावा हबीब अकरम साहब को बुलाते, असद तूर साहब को बुलाते, मतियुल्लाह जान साहब को बुलाते कि ये आपने गद्दारी की है, ये बात आपने गलत की है, लिहाजा हम ये करने जा रहे हैं। यानी एक सिंपल सा सवाल है कि ये यूट्यूब चैनल फ़र्ज़ करते हैं बंद हो जाते हैं, तो क्या ये निज़ाम हलाली हो जाएगा? क्या मैंडेट असली हो जाएगा? क्या अदालत आज़ाद हो जाएगी? क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? यानी मैं नाज़रीन से एक सवाल करता हूँ। यानी मैं तो आपको पता है ना बहुत छोटा आदमी हूँ, यूट्यूब के हवाले से भी बात कर रहा हूँ और तजर्बा भी, और वो लोग बहुत बड़े हैं, उनके फॉलोअर्स, उनकी व्यूअरशिप, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके मुकाबले में। हमारी क्या दुश्मनी है इनके साथ, या हमारा लेवल क्या है? यानी आपको कोई समझ आता है कि हमारी स्टेटस को से क्या दुश्मनी है? कोई हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, या हमारी जो है ना वो कुछ प्लाटों की दुश्मनी है, या हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है? नहीं, हम एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम अदल चाहते हैं, हम इंसाफ सबके लिए चाहते हैं। ये लड़ाई है और हम बोलते हैं। यानी मैं उन बड़ों की बात कर रहा हूँ जिनके यूट्यूब चैनल जो है वो बंद करने की। तो DG ISPR उस दिन कह रहे थे कि हमने तो जी किसी का चैनल बंद नहीं किया, उस लानती ने किए, मोदी ने। तो फिर अब DG ISPR वकालत करें, अब DG ISPR शट अप कॉल दें कि जी ये क्यों आप कर रहे हैं। और फिर एक और बात आपको मज़े की बताऊँ। पहले ये जो लोग हैं ना, ये यूट्यूब चैनल्स जिनके बंद करने की कहा जा रहा है, मेरा तो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है ना वाहिद, ये लोग बड़े अच्छे ओहदों पे थे न्यूज़ चैनल्स में। मसलन सदीक जान बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे, इमरान रियाज खान बोल पे थे जो मुख्तलिफ चैनल्स पे थे, हबीब अकरम चैनल्स पे थे, और ये मकबूल जान। पहले इनको वहाँ से निकलवाया, फिर इनके अकाउंट्स बंद हुए, अब यूट्यूब चैनल। यानी रिस्क बंद करना ना, रिस्क बंद करना ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है रिस्क बंद करना। फिर $100 भी पाकिस्तान है ना, $100, कोई यूट्यूबर $100 भी ले आए ना, बड़ी बात है। और ये तो माशाल्लाह काफ़ी फ्लरिश हैं। यानी किसी तरफ से पाकिस्तान का भला नहीं सोचा जाता
کہ پاکستان کا بھلا ہو رہا ہے، یعنی ان لوگوں کے ذریعے ہی سے ہی پاکستان میں کچھ ڈالرز جن کی ہر وقت کمی رہتی ہے وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، اپنی انا اور اپنی ضد اور جو ہے نا پھر انجام یہ کہ مستند جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ جو قاضی فائدیس ہے وہ تقریباً 70% وہ باول ہو چکا ہے، 70% وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے کہا تھا، مجھے یہ پکی رپورٹ ہے کہ وہ باول ہو چکا ہے، اور اس سے وعدے کیے گئے تھے کہ تم یہ بغیرتیاں کرو، یہ بغیرتیاں تمہیں ہم یہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے واش روم کے ٹیشو پیپر کی طرح بلہ چھنوا کے الیکشن کھلی ولی کروا کے انہوں نے پھینک دیا، جس طرح یہ پھینکتے ہیں۔ وہ 70% پاگل ہو چکا ہے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے آپ جو ہے نا وہ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کے پیچھے نہ پڑیں لوگوں کے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اب ایک اور نمونے کی بات سنیں، ہم کن کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اویس لغاری صاحب، یہ فاروق لغاری کے بیٹے ہیں۔ فاروق لغاری بہرحال اچھے آدمی تھے، سابق صدر پاکستان کے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں اس لیے زیادہ ہیں کہ اس کا استعمال کم ہے۔ بتائیں، دیکھیں ایسے نمونے کہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے ہم پہ یہ بھی ہارا ہوا ہے، فارم 47 کا ہے۔ اگر بجلی کا استعمال زیادہ ہو جائے تو وہ قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اب کس طرح زیادہ کریں؟ گھر میں جلیبیاں کرنا شروع کر دیں، گھر میں بیکری کھول لیں، گھر میں لانڈری کھول لیں کہ بجلی کا استعمال زیادہ ہو، زیادہ چکے چلیں، بل کم آئے گا۔ یہ اویس لغاری صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ مسلط ہے ہم پہ، انہی لوگوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، اور ہم کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہو، اور یہ سارے جو سینئر یوٹیوبرز ہیں ان کا یہی مدعا ہے، اور یہی وہ عوام تک آواز پہنچاتے ہیں کہ لوگوں کی جو زندگی ہے ان میں جو ہے وہ بہتری آئے۔ اس کے بعد ایک اور آج واہیات قسم کی تصویر وائرل ہوئی ہے، اور وہ تصویر ہے علی امین گنڈاپور کی، اور گنڈاپور امیر مقام کے ساتھ، یعنی امیر مقام کا بھی بہت بڑا منہ ہے، کھوتے جتنا، علی امین گنڈاپور کا منہ خچر جتنا ہے، گنڈاپور کا، علی امین کہنے پہ معذرت، گنڈاپور کا منہ کھوتے جتنا ہے۔ پھر ساتھ وہ فیصل کریم کنڈی بیٹھا ہے، کونسلر نہیں بن سکتا، گورنر بن گیا، اور واہیات جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، واہیات، اور جس طرح یہ دانت نکال رہے ہیں، اسی امیر مقام کا ہوٹل گرانا تھا ناجائز علی امین گنڈاپور نے، وہ وہاں پہ کہہ کے مار رہے ہیں آپس میں، اور بڑے جو ہے نا وہ تصویر وائرل ہے۔ یعنی گنڈاپور تو موقع کے انتظار میں تھا کہ میں میر صادق کو بھی پیچھے چھوڑ دوں، میں میر جعفر کو بھی پیچھے چھوڑ دوں، اور میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا وہ اشر کروں کہ پی ٹی آئی یاد کرے۔ یہ میرے خیال ہے گنڈاپور انتظار کر رہا تھا، دونوں بھائی، کہ ہمیں موقع ملے صحیح، باتیں سنو، بڑکیں سنو۔ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور ٹھیک تنقید ہو رہی ہے اس پہ کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اتنا بڑا منہ کھول کے اور جو ہے نا وہ ہنس رہا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا کچھ آپ کے سامنے۔ ہاں، ایک اور سرفراز ڈوگر صاحب، آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ ہمارے سنگی ہیں، چہرے پہ بہت نور ہے، تو انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ پرماننٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک اور دروازہ بند ہوا، کل پرسوں اجلاس ہو رہا ہے کہ وہ جو 5-6 وہ جو بہادر ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، جن کے کمروں میں کیمرے لگائے گئے کہ جی کسی کو بلوچستان بھیجا جائے، کسی کو سبی بھیجا جائے، اور کسی کو پاکستان سے ہی باہر بھیج دیا جائے ایران وغیرہ کی طرف، تو وہ جو ہے یہ اجلاس ہو رہا ہے اور ان کو بھیج دیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ حلف اٹھا لیا ہے سرفراز ڈوگر صاحب نے۔ اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو آج عمران خان سے ان کی جو ہے وہ بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یعنی انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے پاس اب نہ کوئی اخبار آتا ہے،
نہ عمران خان کے پاس کوئی ٹی وی چینل ہے، نہ عمران خان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ عمران خان کے پاس کوئی پین ہے، نہ کاغذ ہے۔ یعنی یہ جو لوگ جاتے ہیں نا جیلوں میں، تو یہ اپنی بڑی بڑی کتابیں دنیا میں اور بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے جیلوں میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نازی جرمنی، ہٹلر نے تو خودکشی کر لی تھی، بہت سارے لوگ بچ گئے تھے۔ تو کبھی وہ آپ ڈاکومنٹری دیکھیں، ان کو جو ٹرائل دیا گیا، زبردست ٹرائل دیا گیا۔ حالانکہ ہٹلر نے کیا کیا دوسری جنگ عظیم میں پتہ ہے آپ کو؟ اس کا ڈپٹی تھا، فیلڈ مارشل تھا ہرمن گورنگ، لفتوافہ یا ایئر فورس کا سربراہ تھا۔ پھر اس کا ڈپٹی تھا جو ہے نا وہ روڈولف ہیس۔ آپ ان کی ڈاکومنٹری دیکھیں، ان کا ٹرائل دیکھیں، کتنا مزیدار ٹرائل ہے۔ اور روڈولف ہیس، اس کا خالیہ باغیچہ دیکھیں جہاں پہ وہ سٹک لے کر چہل قدمی کرتا تھا۔ یہ دوسرے جنگ عظیم کی جنگی مجرموں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ عمران نے کیا کیا ہے؟ یہ عمران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بادشاہ چیلنج کی ہے، عمران خان نے فسائیت چیلنج کی ہے، ظلم چیلنج کیا ہے، یزیدیت چیلنج کی ہے عمران خان نے، کہ میں جو ہے نا وہ نہیں مانتا۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ ان کرمنلز کا آپ ٹرائل دیکھیں، وہاں پہ ان کو پائپ پیتا دیکھیں، وہاں پہ ان کے ٹائی کوٹ آپ دیکھیں۔ یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ پڑی ہے، دیکھ لیں کس طرح ٹرائل ہوا ان کا۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ 5 اگست کو جو ہے نا ان کو پورے 2 سال ہو جائیں گے، پورے 2 سال جیل میں۔ اور پورے 2 سال کس طرح؟ نہ کسی نے شکل دیکھی، نہ کسی نے آواز سنی، میرے پاکستانیوں نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، کسی نے جھلک تک نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 اگست تک جو تحریک ہے وہ پیک پہ ہونی چاہیے، عروج پہ ہونی چاہیے 5 اگست تک۔ اور علیمہ خان نے جو اطمینان بخش بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ جو پلان شیئر کیا گیا ہے پارٹی کے ساتھ، تو اس سے ہم مطمئن ہیں، اس سے ہم مطمئن ہیں۔ یعنی یہ سن کے اچھا لگا کہ یہ لوگ مطمئن ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی پلان ہے جو شیئر کر دیا گیا ہے پارٹی کے ساتھ۔ اور اسی دوران علیمہ خان نے انکشاف کیا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں، یعنی قاسم خان اور سلیمان خان، وہ پہلے امریکہ جائیں گے، بالکل جائیں، وہاں پہ آواز اٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، خاص کر ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ شیرمان خیل ہیں۔ یعنی میں اپنے ناظرین کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہوں کہ جو میاں والی ہے وہ مختلف قبائل کا وہ مجموعہ ہے۔ ان کا قبیلہ ہے شیرمان خیل، عمران خان کا قبیلہ نیادی ہیں۔ تو قاسم اور سلیمان بھی وہ شیرمان خیل ہوئے، عمران کے بیٹے، اور تگڑی قوم ہے، تگڑا قبیلہ ہے میاں والی کا، زمینوں کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے تگڑے ہیں۔ تو وہ شیرمان خیل ہیں، وہ ضرور ہیں پاکستان، وہ کیوں نہیں آتے؟ انہیں تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ اور پھر ان کو تنگ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ برٹش نیشنل ہیں، اور پھر ہم غلام رہے ہیں برٹش کے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی۔ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ جمائما پہ انہوں نے ٹائلیں چوری کرنے کا مقدمہ بنا دیا تھا، لیکن قاسم اور سلیمان کو گرفتار کرنا، جیل میں رکھنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، وہ یہ 2 نمبر نظام افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور آئیں، بلکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا، ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ شیرمان خیل ہیں، ان کو دکھانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں نا، ان دونوں نے انٹرویو دیا، کروڑوں لوگوں نے دیکھا، کروڑوں لوگوں نے۔ وہ باہر نکلیں انگلینڈ سے بھائی، وہ امریکہ جائیں، ادھر ملیں، لوگوں سے ملیں، تنظیموں کو ملیں، 5 اگست سے پہلے پاکستان آئیں، اور وہ جو ہے نا لیڈ نہ بھی کریں تو شامل ہوں۔
बिल्कुल वो मौरूसी सियासत की मैं बात नहीं कर रहा। उन्होंने कौन सा मिनिस्टर बनना है, जो कौन सा, उनका बाप वजीर आजम 3.5 साल रहा है, मैंने तो नहीं देखा कि वो वजीर आजम हाउस में आए हों, जो सरकारी गाड़ियों पे फिर रहे हों, जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा हो, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन इस मामले पे तो वो आए ना, वो न्याजी हैं। फिर वो जुमैमा के बेटे हैं, जुमैमा अभी तक वफा कर रही है खान साहब के साथ। तो बहरहाल अलीमा खान ने कहा है कि उनके बेटों ने, खान साहब के बेटों ने इस दफ़ा इजाज़त नहीं मांगी। पहले वो इजाज़त मांगते थे तो खान साहब कहते थे नो, अब उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी, उन्होंने अपने बाप को बता दिया है कि वी आर कमिंग, दैट्स इट। तो फिर इमरान खान चुप कर गए, वो बिल्कुल आए। अगर वो रोड पे डंडे खाते हैं तो कारकुनों के साथ खाएं, आंसू गैस खाते हैं तो खाएं कारकुनों के साथ, उनका बाप है और वो लाजमी आए। क्यों ना आए वो पाकिस्तान में, उन्हें पहले आना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय है, आप बेशक इख्तलाफ करें इस बात से, लेकिन यह कि उनको पहले आना चाहिए था। और फिर इमरान खान ने एक और इम्पोर्टेंट बात की, जो हम अक्सर कहते हैं कि आपको लोगों ने असम्बली खेलने के लिए भेजा है, बैरिस्टर गौर और ये सारे के असम्बली खेलें, अपने केस लड़ें। उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ना था ना, घुटनों में पानी नहीं था तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, कंडा नहीं था, रीढ़ की हड्डी नहीं थी तो इलेक्शन नहीं लड़ना था। इलेक्शन भी लड़ लिया, जीत भी गए, तनख्वाहें भी बढ़ गई, ठंडा असम्बली हॉल, शेर अफजल मरवत बेगैरत और बेशर्म की तरह, और फिर ऊपर वादे कसना और बातें करना। लोगों ने वोट दिया था खान को निकालो, तुम लोग असम्बलियों के वारिस बन बैठे। या अली मीन गंडापुर को काम करने का वोट मिला था कि काम करवाए, वोट तो मिले थे कि खान को निकालो और खान के नाम पे मिले। आज इमरान खान ने कहा, ये तो उसने नहीं कहा कि मेरे नाम पे मिले, उन्होंने ये कहा कि तुम लोग अवाम के नुमाइंदे हो। और अवाम क्या चाहती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? एक तो पब्लिक इंटरेस्ट है ना वो ईमान दुरानी वाला, लेकिन असल पब्लिक इंटरेस्ट इमरान खान है, तो उसको निकालने के लिए वोट पड़ा, तुम लोग और चक्रों में पड़ गए। बहरहाल तफसीली बात हुई, इमरान खान के बेटे आए, तहरीक चले, कराची में अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तारिक मतीन रिपोर्ट कर रहे थे, पंजाब वाले निकले, KPK वाले निकले, रोड बंद करें। जब सिस्टम आपका लिहाज नहीं कर रहा तो आप भी सिस्टम का लिहाज ना करें, जो आपसे हो सकता है आप करें। उसके बाद जो है ना वो ये कल परसों बात हुई, मुहर्रम चल रहा था, अभी भी खैर चल रहा है, लेकिन वो आशूर के दिन चल रहे थे कि यजीद को क्या दुख था। यजीद को ये दुख था कि मुझे वैलिडेट किया जाए, मुझे हलाली माना जाए, सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, खलीफा माना जाए, बादशाह माना जाए। सारा मदा किरकरा हो गया। किसने किया? हुसैन इब्न अली ने। और वो एहसास से कमतरी लेकर मर गया और दुनिया जान की थू समेट गया। इस निज़ाम का क्या मसला है आपको पता है? इस निज़ाम का मसला एहसास से कमतरी है। नए काम, अदलिया पे काबू, मीडिया पे काबू, साफियों पे काबू, उसको डंडे, उसको बैंत, उसको सोटे, यानी 2 नंबर जो है, 2 नंबर ठहराव नहीं है, 2 नंबर है, पता नहीं कब तक है। ऐसा जिस कुर्सी पे बैठते हैं नीचे से कुर्सी कीले मारती है, लानते डालता है अंदर से ज़मीर। आईना देखते हैं, ज़मीर लानते डालता है, लानते। नए काम करो। वो CCD का सुन रहे हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो बंदों को मार रहा है बंदों को। ये डकैत है, ये चोर है, ये वो मार रहा है बंदों को, डायरेक्ट मार रहा है। फिर बंदे मार के उसके ऊपर नारे मार रहा है। कोई चट्टा साहब हैं, उनके बारे में भी पढ़ लें, जो सरबराह बने हैं। उन्होंने फरमाया है कि लाहौर में 10 के 20 तोले सोना पहन के औरत फिरेगी और कोई देखेगा नहीं। ये बढ़ के हम 78 साल हो गए सुन रहे हैं, 78 साल। अयूब खान ने अमेरिका को कह दिया था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि आप हमारे दोस्त हैं, मालिक नहीं। हालांकि वो मालिक हैं, असल वही मालिक हैं, और ख़ासकर मल्टी स्टैब्लिशमेंट के। तो CCD आ गई। और आपने मेरी बात याद रखनी है, ये CCD से ये बंदे मरवाएंगे, हो सकता है मुझे भी मरवा दें। अब तक सुना है कोई 20 से ज़्यादा बंदे मार चुके हैं। क्यों भाई? वजह
یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں، جج، وکیل، وہ میں نے آپ کو ایک مشہور ڈائلاگ سنایا تھا نا ایک آئی جی کا، کہ میں نے کئی گناہ گاروں پہ اس لیے گولی نہیں چلائی کہ وہ بے گناہ نہ ہو، بعد میں بے گناہ نہ ثابت ہو جائے۔ یہ سی سی ڈی یہ اصل میں کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے چوری کے مینڈیٹ کا احساس کمتری۔ نام سی سی ڈی آ گئی ہے جی، مار رہی ہے، ہاف فرائی کر رہی ہے، فل فرائی کر رہی ہے سی سی ڈی۔ یعنی میرے جو ہے نا وہ ضلع میں، میرے ضلع میں وہ بندوں کو مارا گیا میاں والی میں، پھر اوپر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مارے جا رہے ہیں، نعرے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں کرمنل کی حمایت نہیں کر رہا کہ میں کرمنل کی حمایت کر رہا ہوں، لیکن یہ کہاں پہ یہ طریقہ کار ہے؟ کہاں پہ ہے یہ؟ سوائے اپنی جو ہے نا وہ پبلسٹی کے لیے دنیا کے کس ملک میں یہ طریقہ کار ہے؟ یہ تو آپ انڈیا کی فلموں میں دیکھتے ہیں، جو بامبے کا جو ہے نا انڈر ورلڈ ہوتا ہے، یہ تو غنی بھائی کے لیے یا جو ہے نا بلراج چوہان کے لیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ ورکروں کو بھی مروائیں گے، پہلے نہیں مروایا۔ یعنی یہ تو ابھی سی سی ڈی آئی ہے، پہلے نہیں مروایا ورکروں کو۔ ضلع شاہ کے بعد تو یہ سی سی ڈی نہیں تھی، عرش شریف کے بعد تو سی سی ڈی نہیں تھی۔ دبانا، آپ اس کی مشہوری ہو رہی ہے، آپ اس کو کوریلیٹ کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تحریک چلانے جا رہی ہے۔ آج عمران خان نے کہا 5 اگست، ادھر سی سی ڈی کی وہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جنید صفدر کا پلانٹڈ 500 کا چلان ہوا ہے، پلانٹڈ یعنی ڈرامہ کیا گیا، جس طرح وہ کرتی ہے ڈرامہ مکھیہ منتری، اور اس کی تشہیر پہ 6 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے اب تک ٹی وی پہ 6 کروڑ روپیہ کہ جی 500 کا چلان ہو گیا ہے۔ وہ ہے کون؟ وہ صفدر لگڑنا پتر نہیں، کون ہے وہ جنید صفدر؟ وہ پرنس چارلس نہ بھتریجا ہے، یا وہ اسپین والی جیڑی خوبصورت شہزادی ہے اس نہ پوترا ہے؟ کون ہے جنید صفدر؟ صفدر آپ کون ہیں؟ صفدر کون ہے؟ اس نے پتر نہ چلان، صفدر لگڑ نے پتر نہ چلان ٹی وی تے چلنا پیا ہے اور 6 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے۔ میں تو آپ کو دسا ہے بھائی، ڈاکٹر یونس بٹ کے لکھا ہے کہ مکھیہ منتری نیاں 2 خوبیاں، ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نواز شریف دی دھی ہے، ایک خوبی، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ نواز شریف وہ نہ پیو ہے۔ یہ 2 خوبیاں مکھیہ منتری۔ آج پنڈی آئیے اتے پھل سٹے گئے، اور سنا ہے کوئی خاص لوگ ہیں پھل سٹوں والے، عام بندے نان۔ وہ ہے کون جنید صفدر؟ وہ کیڑا کام کرنا ہے؟ وہ آج تک کیڑی کمائی کیتی ہے؟ اس تک روٹ لگنا پیا ہے، اس تک گڈیاں اگے پیچھے گڈیاں سرکاری، کتوں پیسے گدے اس نے ابا تک کیپٹن آئی فوج، کپتانی تو یہ ریٹائر تھی گیا، آج کل مانسیرا ڈھابیاں دے دھکے کھانا آتا ہے، پاڑے ہوئے بوٹ پا کے۔ اس تک اس نے 500 نے چلان دے 6 کروڑ روپے لگ۔ یہ ہوتی ہیں یعنی وہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ چلیں آپ اردو پہ آ جائیں، چوری کا مینڈیٹ، رنگ برنگی یہ اور پیسہ اڑانا، یہ جو ہے نا وہ اوور ہیڈ اور یہ انڈر پاس، اور اتنے پھول لا دیو، اتنے گملے لا دیو۔ آپ کو بتایا جو ہے کہ لاہور میں، صرف لاہور میں 19 ہورڈنگز پہ، بل بورڈز پہ جو ہے نا 20 کروڑ روپے لگا دیا ہے، 20 کروڑ روپیہ صرف لاہور میں۔ کیوں؟ احساس کمتری، نیاز کے ڈبوں پہ تصویریں، سبیلوں پہ تصویریں، پیمپروں پہ تصویریں، احساس کمتری۔ لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ رانے سنولے آکھا چونکہ لوگ سا کو ووٹ نہیں دیتے، ہوں سارے کو لوگ کوئی چنگائی نہیں امید بھی نہ رکھو۔ یہ رانے سنولے آکھا انہوں کو پتہ ہے لوگوں ووٹ نہیں دیتے۔ یعنی اپنی زندگی پہلا الیکشن لڑن والا مہر شرافت وہ لاہور دی مہارانی کو ہراس ٹین آئے،
नवाज शरीफ ने कुड़ी को हरास करना है, मेहर शराफत ये जख्म को भूलना पे है। बहरहाल ये जो एहसास कमतरी है मैंडेट का, इसमें CCD भी आपको नजर आएगी, TTT भी नजर आएगी, PTV भी नजर आएगा। ये सारा को ये तमाशे, ड्रामे, खेल तमाशे। वो सुना जदीद के कंधे पे बंदर बैठा रहता था, ये तो आपको खेल तमाशे। और जो गैर महफूज अपने आप को महसूस, ये एक नफसियाती जो है ना मर्ज है कि अपने आप को गैर महफूज करना और एहसास कमतरी का शिकार होना कि जी CCD से जो है क्राइम जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है उससे बंदे मरवाओ और फिर उस पर नारे मरवाओ। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।